یا نہیں واجب ہے تو انشاءاللہ آپ کو ابھی بھی کام آئے گا، بعد میں بھی کام آئے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھ لیں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ تو قربانی کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ مسلمان ہونا، قربانی کے واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا، مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہو، کیونکہ قربانی مسافر پر واجب نہیں ہے، اگر کرے گا تو ہو جائے گی، نفلی ہوگی، واجب نہیں ہے۔ مقیم ہونا، مسلمان ہونا، اور اس کے بعد میں آزاد ہونا، عاقل ہونا، عقل مند ہو، آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو۔ تو ایسے شخص پر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے لیے اس طریقے سے نماز مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے، اسی طرح قربانی مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ اب اچھا، مالک نصاب ہونا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ مالک نصاب جب بندہ ہوگا، مسلمان ہوگا، مقیم ہوگا، مسافر نہ ہوگا، ہے نا، آزاد ہوگا، مالک نصاب ہوگا، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندہ مالک نصاب کیسے بنے گا۔ زکوٰۃ کا ایک آپ نے سنا ہوگا مسئلہ، مالک نصاب ہوتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ زکوٰۃ سے ہٹ کر اس کا مسئلہ ہے اسی طرح، لیکن زکوٰۃ کے حکام اور ہیں اور قربانی کے حکام اور طرح کے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بندہ مالک نصاب کب بنتا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ زکوٰۃ کی شرائط زیادہ ہیں، اس کے معاملات الگ ہیں۔ کسی شخص کے پاس قربانی کے ایام میں، اس سے پہلے ہو بعد ہو، اس کی بحث نہیں ہے، قربانی کے ایام میں کوئی شخص ہے، اگر وہ مالک نصاب ہے، مطلب اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ملکیت ہے، حاجت اصلیہ سے زیادہ، یعنی حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی حاجت اصلیہ سے زائد اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی مقدار کا مالک ہے، ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، وہ مالک نصاب ہے۔ اب پہلے یہ دیکھ لیں کہ حاجت اصلیہ کیا ہے، شریعت میں حاجت اصلیہ کیا ہے۔ فرمایا کہ حاجت اصلیہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جس کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، جیسے مثلا رہنے کا مکان حاجت اصلیہ ہے، اس کے بعد پہننے کے کپڑے حاجت اصلیہ ہے، بچھانے کی بستر، اور خدمت کے لیے نوکر غلام، چلنے کے لیے گاڑی، ٹھیک ہے نا، یا گھر میں جو چیزیں ضرورت کی موجود ہوتی ہیں، جیسے گھر میں واشنگ مشین ہے، فریج ہے، اور کیا کہتے ہیں اس طریقے سے تجوری ہے، کباٹ ہے، یہ ساری چیزیں، پلنگ ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی ضروریات میں شامل ہے۔ اس دور میں موبائل جو فون وغیرہ بات چیت ہوتی ہے، موبائل بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہو جائے گا، گاڑی ہے یہ بھی حاجت اصلیہ میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو یہ چیزیں جس کی انسان کی زندگی میں ضرورت پیش آتی ہیں، جو انسان استعمال کرتا ہے، یہ چیزیں حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ ان کو چھوڑ کر حاجت اصلیہ سے زائد اگر اتنا رقم ہے یا اتنا کوئی سامان ہے کہ جتنا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار بن جاتا ہے، تو ایسا شخص مالک نصاب ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تو بہت زیادہ ہو گیا۔ ابھی میں نے 2-4 دن پہلے یہ معلوم کیا تھا، چاندی کی قیمت تقریباً 385 روپے تھی، وہ سنیچر کو معلوم کیا تھا۔ یعنی سمجھ لیں کہ آپ اس دور میں مالک نصاب بننے کے لیے کوئی 50,000 کی ضرورت نہیں ہے، 21,000 کے اندر اگر آپ ملکیت، آپ کے پاس پیسہ ہو، سونا چاندی ہو، کوئی سامان ہو، جتنی ملکیت 21,000 کی بن جاتی ہو، اتنا مقدار، وہ شخص مالک نصاب ہے، وہ شخص مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اب یہ سن لے کہ آپ نے جو حاجت اصلیہ سمجھا نا، جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، گاڑی ہے، موبائل ہے، جو جدید آلات ہیں، گھر میں بہت سارے سامان ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، ان کی بات کرتا ہوں، ہے نا، کھانے پکانے کے برتن وغیرہ، یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ ان سے ہٹ کر ان کے علاوہ جو چیز ہوگی وہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہوگی، پھر اس کو شمار کریں گے، اس کی قیمت نکالیں گے کتنے بنتا۔ اب ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، مثلا ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، عموماً وہ ٹی وی دیکھنے کے لیے بڑی اسکرین لگی ہوتی ہے، یہ مہنگی آتی ہے آج کے دور میں۔ اب کون کہے گا اس پہ گانے بازے تو چلتے ہیں، کس گھر میں خالی دینی پروگرام یا علم دین سیکھنے کے لیے وہ لایا گیا ہے؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے نا، اکثر لوگ اس کو دنیا ہی کا کے سامان کا کھلونا بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب جو اسکرین ہمارے گھر میں چلتی ہے، میں ایک ہی بات کرتا ہوں، صرف اسکرین جو گھر میں جس پر فلمیں ڈرامے معاذاللہ لوگ دیکھتے ہیں، گانے باجے، وہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، وہ تو گناہ کے آلات ہے، لیکن ہے قیمت والا ہے نا، مالیت کا ہے نا، اس کو شمار کیا جائے گا۔
میں کہتا ہوں کہ اگر ایک اسکرین 21,000 کی ہے، کچھ نہ ہو خالی انسان کے پاس، حاجت سے زیادہ ہے اور اس کی قیمت 21,000 ہے، تو وہ شخص مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اگرچہ اس کے جیب میں 1 روپے بھی نہیں ہے، وہ فقیر لگتا ہے، لیکن چونکہ وہ چیز حاجت سے زیادہ ہے اور اس کی قیمت اتنی ہے کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی مل جاتی ہو، نصاب کو پہنچتی ہے اس کی قیمت، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اب اتنا مطلب آپ سمجھ لیں آسانی میں۔ اسی طریقے سے کسی شخص کے 2 مکان ہیں، ایک رہنے کے لیے، دوسرا کرائے پر دیا ہے، اب ایک تو ضرورت سے زائد ہے نا، اب دیکھیں دوسرا جو ضرورت سے زائد ہے وہ 52.5 تولہ چاندی مل جائے گی اتنے میں، تو ایک مکان دوسرا کتنا بھی چھوٹا مکان ہو 52.5 تولہ چاندی مل جائے گی نا بیچ کر کے، دوسرا مکان اگر کسی کے پاس ہے تو مالک نصاب ہے، قربانی واجب ہے اس پر۔ ایک دکان چلو اپنے کام کے لیے حاجت میں شامل ہے، دوسری دکان کرایہ پر دے رکھا ہے، تو اب دوسری دکان اتنی اگر اس کو بیچیں گے تو 52.5 تولہ چاندی مل جائے گی نا، آرام کے ساتھ مل جائے گی، 21,000 روپے سمجھ لیں آپ فور ایگزامپل، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، یعنی کتنا ایزی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ حاجت اصلیہ سے زائد قربانی کے ایام میں انسان کے پاس جو پیسہ ہے، یعنی کئی چیزیں نا، کوئی بھی سامان ہو حاجت سے زائد ہے، جو بھی سامان ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، پیسہ ہو، مکان ہو، دکان ہو، کوئی بھی سامان ہو جو مالیت کا ہو، ان تمام چیزوں کی قیمت جوڑیں گے کہ یہ چیز بھی ہمارے پاس ہے، یہ چیز بھی ہمارے پاس ہے، یہ بھی حاجت سے زائد ہے، یہ بھی حاجت سے زائد ہے، سب کو جوڑنے کے بعد دیکھیں کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ اس کی قیمت، ان تمام چیزوں کی قیمت اتنی ہے کہ جتنے میں کیا کہتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی مل جائے گا، تو ایسا شخص جو ہے مالک نصاب اس پر قربانی واجب ہو جائے۔ اب اسی طرح عورتوں کو دیکھیں نا کہ عورتوں کے پاس عموماً زیور ہوتا ہی ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر عورت کے پاس صرف ایک انگوٹھی ہو 1 تولہ کی، باقی کچھ نہ ہو، ہاں اس کے علاوہ 1 روپے ہو یا ایک چاندی کی انگوٹھی ہو، آپ دونوں ملا دیں 21,000 کی مالیت نہیں بن جائے گا، آرام سے بن جائے گا، ان پر قربانی واجب ہے۔ لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ ہم پر قربانی ہے ہی نہیں، بعض عورتیں کرتی ہیں، بعض ایسے بھی ہے نہیں کرتی، تو آپ یہ سمجھ گئے کہ بندہ مالک نصاب کب بنتا ہے؟ جب مالک نصاب بنے گا تو قربانی واجب ہوگی، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب آپ خود غور کریں، آپ گھر کی بات نہ کریں کہ ہمارے گھر میں کیا ہے، چونکہ گھر میں جو ہوتا ہے عموماً ماں باپ کی ملکیت میں ہوتا ہے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، ہاں اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، مالک ہے، تو آپ کی ملکیت کیا، آپ جوڑیں۔ میں ان نوجوانوں کی بات کرتا ہوں جو اپنے ماں باپ کے اوپر ابھی ہیں، گھر ماں باپ کا ہے، وہ اپنا دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، آپ کے پاس دیکھیں کہ آپ نے کچھ بینک بیلنس کیا ہوا ہے، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ بھی جوڑنا آپ کو ہے نا، اور کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد بینک بیلنس آپ نے کیا ہے، سونا چاندی آپ کے پاس ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، سب جوڑ لے، اور جوڑنے کے بعد اگر اس کی مالیت وہی 21,000 کی مقدار ہو جاتی ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ بالفرض اگر کسی شخص کے پاس حاجت اور ضرورت سے زائد اتنا پیسہ ہے جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اتنی ملکیت ہے، اتنا مالیت ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی 21,000 کی مقدار پہنچ جاتا ہے، لیکن ایسا شخص قرض دار بھی ہے، ایسا شخص قرض دار بھی، مثلاً 50,000 روپے کی مالیت اس کے پاس ہے تو 50,000 میں قربانی واجب ہو جی، مالکی نصاب ہے، لیکن وہ شخص جو ہے نا 50,000 کا جو مالیت ہے تو 35,000 تو قرضہ میں ہے، 40,000 روپے تو قرض دار ہے، اگر وہ 40,000 قرضہ دے دے گا تو 10,000 بچے گا، اب 10,000 بچے گا تو 10,000 میں تو مالک نصاب بنتا نہیں ہے، لہٰذا قرض اگر نکل گیا اور قرض نکالنے کے بعد اگر نصاب کی مقدار کو مال ہمارا نہیں پہنچتا ہے تو ایسا شخص مالک نصاب نہیں کہلائے گا۔ سب کچھ جوڑنے کے بعد دیکھیں کہ ہم قرضہ کس کا ہم باقی ہے، وہ قرضہ جتنا ہے اس کو کیا کر دیں گے، نکال دیں گے، مائنس کر دیں گے، قرضہ نکالنے کے بعد اب اگر نصاب کی ملکیت کو، مالیت کو پہنچتا ہے ہمارا مال، ہمارا سامان اور اسباب، تو جا کر کے قربانی واجب ہوگی، نہیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ شاید آپ سمجھ گئے ہوں کہ قربانی کب واجب ہوتی ہے، تو اس طرح مالک نصاب بنتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز یہ بھی یاد رکھ لیں، ایک گھر میں 5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، اب ہر کوئی اپنا ملکیت جوڑے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک باپ ہوتا ہے، اب اس کی 4 بیٹیاں ہوتی ہیں نا، چاروں کو پہلے اسے کچھ نہ کچھ سونا چاندی کے زیور بالی وغیرہ بنوا کر کے دے دیتا ہے، بیٹا تم اس کو پہنے، تمہارا ہے، تمہارا ٹھیک ہے نا۔ اب مثلاً میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ قربانی کیسے واجب ہوتی ہے نا،
ایک باپ ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، اس نے اپنی بیٹی کو ایک ایک بالی دے دی پہننے کے لیے، کان کے دونوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اس کی لڑکیاں بالغ ہیں سب، چونکہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، نہ اس کی طرف سے نہ باپ کی طرف سے، یعنی نہ باپ پر بھی واجب نہیں کہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، بالغ ہیں لڑکیاں اگر تو اب جو 4 لڑکیاں ہیں ان کے پاس کان کی بالی ہے، دوسرا کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ پیسہ 2-4 روپے ہوں گے یا انگوٹھی ایک آدھ ہوگی، دونوں جو بھی اس کے پاس ہے دونوں کو جوڑے، اگر جوڑیں گے دونوں کو جوڑنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت پہنچ جاتا ہے اس کا بالی کا معاملہ جو اس کے پاس باپ نے پہننے کے لیے دیا تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہوگی. جتنی بچیاں ہیں نا، جتنی لڑکیاں اس کی ہیں اور سب کے پاس کان کی 1-1 تولہ کی بالیاں ہیں تو سب پر قربانی واجب ہو جائے گی. اور باپ اگر مالک نصاب ہے باپ پر بھی واجب ہوگی. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ گھر میں باپ سربراہ ہوتا ہے، بیٹا کما کر لا کر دیتا ہے. اب دیکھیں گے ایک سوال یہ ہے کہ باپ ہے، اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار ابا ہے جب تک تو قربانی انہی کے نام ہوگی، ہمارے نام قربانی ہو ہی نہیں سکتی ہے، ایسا ہوتا ہے. اچھا بعض گھر میں ایسا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ پچھلے سال ابا کے نام کرایا تھا، اس سال ابا کے نام کرا دیں گے، اگلے سال اپنے نام کر لیں گے، حالانکہ وہ بھی واجب ہے، اس کا ابا بھی اس پر بھی واجب ہے، اس کی اما پر بھی واجب ہے، لیکن یہ بھی جہالت ہمارے معاشرے میں کم نہیں ہے. یاد رکھنا، ایک شخص ہے جو کماتا ہے، بیٹا ہے، اس کا باپ گھر چلاتا ہے، کما کر لا کر اپنے باپ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کمایا خود ہے، جب کما کر لا کر اپنے باپ کو دے دیا گھر چلانے کے لیے، اب اس کے مالک وہ نہ رہا. ہاں، اب اس کے باپ کے پاس اتنا جمع ہوا جو بیٹے نے کما کر دیا ہے، قربانی کے ایام آگے کہ جو مالک نصاب بن گیا تو اس کے باپ پر قربانی واجب ہوگی. ہاں، بیٹے پر کب ہوگی؟ اگر بیٹا بچا بچا کر کچھ رکھا ہوتا، بیلنس بنایا ہوتا کہ بیٹے کے پاس الگ سے 21,500 روپے کی مقدار ہے، 52 تولہ چاندی کی مقدار پیسہ ہے تو بیٹے پر الگ سے واجب ہوگی، اور باپ کے پاس اگر پیسہ جمع ہے اگرچہ بیٹے نے دیا ہے تو باپ پر الگ سے واجب ہوگی. یہ نہیں ہے کہ اس سال ہمارے ابا کرا لے اگلے سال ہم کرائیں گے. یا ایسا بھی کرتے ہیں لوگ کہ ایک بیٹا کماتا ہے اور وہ مالک نصاب ہے، باپ بیچارہ کماتا نہیں ہے، بیٹا جو اس کو دیتا ہے وہ خرچہ کرتا ہے، اس کے پاس پیسے جمع نہیں ہوتا ہے. اب باپ ہے تو بیٹا سوتا ہے باپ کی موجودگی میں ہم کیسے قربانی کرائیں، لاؤ باپ کے نام کر دیتے. ابا ہے نا، اپنی قربانی نہ کیا، باپ کے نام کرا دیا، تو باپ کے نام تو کہ باپ تو مالک نصاب تھا نہیں، تو باپ کے نام قربانی ہوگی نفلی. اور یہ شخص جو محروم ہو رہا قربانی نہیں کر رہا، اس پر قربانی واجب تھی، اس نے قربانی نہ کیا، یہ شخص گناہگار ہوگا واجب کی چھوڑنے کی وجہ سے. لازم ہے کہ پہلے باپ کے نام پر نہ کریں، پہلے خود اپنے نام سے قربانی کریں، چونکہ مالک نصاب باپ نہیں ہے، مالک نصاب یہ ہے. اسی طریقے سے حج کے معاملات میں بھی لوگ کرتے ہیں، بیٹا اچھا خاصا کماتا ہے اور بالکل وسعت والا ہو گیا، مالک نصاب ہے، اب اس پر حج فرض ہے، وہ سوتا باپ تو کماتا نہیں بوڑھا، وہ سوتا ہے کہ یار ہم باپ کو حج کرا دیں، ہم نہ جا حج کرنے. یاد رکھنا، اگر حج بیٹے پر فرض ہے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ باپ جائے گا پہلے تو ہم جائیں گے، بیٹے پر پہلے حج کرنا فرض ہوگا. بیٹے پر قربانی واجب ہے، باپ پر نہیں ہے، تو بیٹے پر پہلے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہوگا، پھر باپ کے نام سے قربانی کرنا نفلی ہوگا. لیکن یہ جہالت آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اور لوگ اس طرح کے مسائل کیا ہیں پوچھتے رہتے ہیں. اس وجہ سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے علم میں رہے، پتہ رہے کہ جو میں نے صورتحال ابھی آپ کو مسائل دینیہ بتایا، قربانی کی مسائل کہ قربانی کس طرح واجب ہوتی ہے، کب واجب ہوتی ہے، اس کی صورتحال ہر کوئی دیکھ لے اپنی حالت کو. ہمارے پاس اپنی ملکیت دیکھے، دوسرے کو نہیں کہ باپ کیا مالک ہے، ماں کی ملکیت کیا ہے، بہن کی ملکیت کیا، وہ نہ دیکھے، خود دیکھے ہم مالک جو ہیں، ہم کن کی چیزوں کے مالک ہیں، ہمارے پاس جو پرسنل ہمارا ذاتی ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں، وہ آپ جوڑ لیں، آپ کو پتا ہوگا. اس کے بعد دیکھیں کون چیز اس میں ہماری ضرورت کا ہے، اس کو نکال دے، پھر کتنا بچتا ہے وہ دیکھیں. اس کے بعد پھر دیکھیں ہمارا قرضہ کسی کے پاس ہے، یعنی ہم نے قرضہ کسی سے لیا ہوا ہے، اگر ایسا ہے تو قرض نکال کر کے اب جو بچتا ہے اتنے میں 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے.